بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چرند پرند، درخت، پتھر، حتیٰ کہ جنات بھی اپنی فریاد لاتے تھے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی فریاد رسی فرمایا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنات کی خوراک کیا کیا چیزیں ہیں۔ جب جنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جنات کی خوراک کے بارے میں کیا تعلیم فرماتے تھے، تو آئیے ویڈیو سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا کہ اچانک ایک سانپ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارکہ میں کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا منہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے قریب کر لیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر وہ سانپ واپس چلا گیا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ وہ جنات کا ایک فرد تھا، اور وہ یہ کہہ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حکم فرما دیجئے کہ وہ گوبر اور بوسیدہ ہڈی سے استنجا نہ کیا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا رزق بنا دیا ہے۔ دوستو معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جنات بھی فریاد لاتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہڈی اور گوبر جنات کی غذا ہے۔ ہمارے لیے ہڈی، گوبر اور کوئلے سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم کسی سے کوئی گفتگو نہ کرنا۔ پھر فرمایا کوئی چیز دیکھ کر گھبرانا بھی مت۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کالے آدمی آ گئے، گویا وہ لوگ زنگی یعنی حبشی ہیں۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جانے لگے تو میں نے ان سے سنا وہ عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا گھر بہت دور ہے، اب ہم جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں زیادہ سفر عنایت فرما دیجیے۔ سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گوبر تمہاری غذا ہے، اور تم جس ہڈی کے پاس جاؤ گے اس پر تمہارے لیے گوشت ہوگا، اور جس گوبر کے پاس جاؤ گے وہ تمہارے لیے کھجور بن جائے گی۔ جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ کون لوگ تھے؟ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نصیبین شہر کے جنات تھے۔ تو دوستو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ بوسیدہ ہڈی اور گوبر یہ مسلمان جنات کی خوراک ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ گوشت کھائیں تو اس کی ہڈی بسم اللہ شریف پڑھ کر رکھیں، کہ جب مسلمان جنات اس ہڈی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو گوشت کے ساتھ ملتی ہے جیسے کہ وہ پہلی حالت میں تھی۔ اسی طرح جب جنات گوبر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے کھجور بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔